اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 35ویں نشست ہے۔ آج ہم سورہ بینہ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 98 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 8 آیات ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری سورہ کا مطالعہ کریں گے۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اوراق تلاوت کرتا ہوا آسمان سے اترے، جن میں ان کے لیے صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں۔ متن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ متن کے وہ الفاظ جن سے آپ مانوس ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کفرو اس لفظ کو آپ جانتے ہیں، کفار اسی سے ہے۔ اسی طرح اہل کتاب، اہل پاکستان اس لفظ سے آپ واقف ہیں، جہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اسی طرح مشرکین، مشرک اس لفظ سے آپ واقف ہیں۔ اور بینہ بھی عام طور پر بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے کسی واضح دلیل کے طور پر، بین بات، واضح بات، بینہ یعنی مدلل چیز۔ رسول پیغمبر کے معنوں میں عام مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے رسولوں کے لیے بھی۔ اسی طرح یتلو وہی لفظ ہے جو تلاوت میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ مطہرہ طہارت کا لفظ اسی سے آپ استعمال کرتے ہیں۔ صحف صحیفے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح کتب کتاب کے معنی میں بھی ہے اور لکھی ہوئی چیز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ کچھ الفاظ ہیں جن سے آپ پہلے سے مانوس ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے کہ کیا کوئی ایسا لفظ ہے جو آپ کے لیے مشکل کا باعث ہو اردو زبان کے اندر؟ تو اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، اس سے آپ واقف ہیں۔ یہ عام لفظ ہے جو آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اوراق تلاوت کرتا ہو۔ اوراق اصل میں ورق کی جمع ہے، یعنی ایسی صفحات یا ایسے ورق جو اچھوتے ہوں۔ اچھوتا اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے، یہ یعنی جس کو نہ چھویا جائے۔ جب الف اس طریقے سے آتا ہے یا کی جو آواز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اٹوٹ انگ، تو ایسا انگ جو نہ ٹوٹنے والا ہو، اٹوٹ انگ، یہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو اچھوتا بھی اسی سے ہے، یعنی جس کو جو چھوتا نہ ہو، اسی حوالے سے یہ لفظ ہندی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہیں سے ہماری اپنی اردو زبان میں آیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کی طرف آگے چلتے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اوراق تلاوت کرتا ہوا آسمان سے اترے، جن میں ان کے لیے صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے تو مفاہیم دیکھ لیجئے جو فٹ نوٹ میں استاذ گرامی نے اس کی شرح کی ہے۔ 6 نمبر یہاں لکھا ہے اہل کتاب اور اہل مشرکین پر جو 6 نمبر ہے۔ یہاں 6 نمبر کیوں ہے، 1 نمبر کیوں نہیں ہے؟ اس سے آپ واقف ہیں کہ جب 2 صورتیں پیئر ہوتی ہیں تو استاذ گرامی اس کی جو تفسیر کرتے ہیں تو وہ جوڑا کے طور پر کرتے ہیں۔ سورہ قدر اس کا پہلا جز ہے، ایک طرح سے جوڑے کا پہلا حصہ جو ہے سورہ قدر تھی، جس کا ہم نے مطالعہ کر لیا۔ تو وہاں سے 1 2 3 نمبر حواشی شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو دوسرا پارٹ ہے اسی پیئر کا،
اس کے اوپر جا کے وہ حواشی مکمل ہوتے ہیں، پھر اگلے پیر سے اسی طرح 1 2 3 کے حواشی شروع ہو جائیں گے۔ تو چونکہ دونوں صورتیں توام جوڑا ہوتی ہیں تو اس لیے استاذ گرامی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ دونوں کو کے الگ الگ حاشیے رکھنے کی بجائے ان کو ایک ہی مضمون کے طور پر بیان کیا جائے۔ اہل کتاب اور مشرکین، 6 نمبر آپ اس کو دیکھیے کہ استاذ نے اس پر کیا لکھا ہے۔ یہ لفظ جب قرآن میں اس طریقے سے آتا ہے تو مشرکین قریش کے لیے خاص ہوتا ہے، اس سے دنیا کے تمام مشرکین مراد نہیں ہوتے۔ اسی طرح اہل کتاب بھی اس میں شامل نہیں ہوتے اگرچہ وہ شرک کرتے رہے ہوں۔ یہ ہر زبان کا مسلمہ ہے، ہماری زبان میں بھی، باقی زبانوں کے اندر بھی اور عربی زبان کے اندر بھی، کہ بعض اوقات الفاظ جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، بظاہر وہ لفظ عام ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ کا لغوی مفہوم یا لفظی معنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ایک طرح سے زیادہ لوگوں کے لیے ہے یا زیادہ اس کے افراد ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے بعض اوقات وہ سیاق و سباق کے اندر اس کو رکھ کر دیکھا جائے یا پورے کلام کے اندر رکھ کر دیکھا جائے، یا جو بات کرنے والا ہے اور اس کے جو مخاطبین ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ جو لفظ ہے وہ بعض اوقات صرف انہی مخاطبین کے لیے خاص ہوتا ہے۔ جو قرآن مجید کا عرف ہے، یعنی قرآن مجید کا جو طریقہ کار ہے، جو الفاظ کو یا اصطلاحات کو جس طریقے سے استعمال کرتا ہے، تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید جب مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بطور اصطلاح استعمال کرتا ہے، یعنی شرک کا لفظ ایک عام مفہوم بھی رکھتا ہے، لیکن اہل مشرک یا شرک کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، یعنی قریش مکہ، ان کے شرک کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اہل کتاب بھی وہ کہتے ہیں کہ شامل نہیں، کیونکہ اہل کتاب کو الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ دریں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہے وہ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود اسی جگہ سے واضح ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین، اسی جگہ سے واضح ہے کہ مشرکین یہاں عموم میں نہیں ہے بلکہ خاص ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ جب قرآن میں اس طریقے سے آتا ہے تو مشرکین قریش کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ یہ جب کیوں اس کا اہتمام کرتے ہیں، مثال کے طور پر استاذ گرامی یا مولانا اصلاحی اس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے اس پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے، خاص ان کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ جب تک یہ چیز واضح نہیں ہوتی قرآن مجید کی صحیح تفہیم یا وہ جو بات اس مقام پر کہنا چاہتا ہے اس بات کو اس طریقے سے سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، کہ جب تک اس کے مخاطبین طے نہیں ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک جملہ اہل پاکستان کے لیے بولا گیا ہے، ان کے خاص تناظر میں بولا گیا ہے، لفظ لوگ ہی کہا گیا ہے، لفظ الناس ہی کہا گیا ہے، لیکن اس سے مراد پاکستانی لوگ ہیں، تو ان کا کوئی بڑا کھڑا ہو کر ان کے سامنے یہ لفظ لوگ کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر چونکہ لوگ کا لفظ تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اگر اس کا مفہوم پوری دنیا کے لوگ لے لیا جائے گا تو اس کا وہ مفہوم نہیں حاصل ہوگا جو اصل میں خاص طریقے سے خاص قوم کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا تعین کیا جائے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ محض ڈکشنری میں دیکھ کر اس کا تعین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خود جو بولنے والا ہے، جو کتاب الہی ہے، اس کو کس مفہوم میں، کس اصطلاح میں، کس خاص سیاق میں استعمال کر رہی ہے۔ اس سے دنیا کے تمام مشرکین مراد نہیں ہوتے، اسی طرح اہل کتاب بھی اس میں شامل نہیں ہوتے اگرچہ وہ شرک کرتے رہے ہوں۔ یہ امید ہے نقطہ واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے ہے کہ وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے، یعنی واضح نشانی جب تک ان کے پاس نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ اپنی ضد سے، اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت دیکھیے کیا لکھتے ہیں 7 نمبر پر، جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ یہ جانا جائے کہ لم یکن الذین کفروا، یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے، الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا۔ اب انکار تو کسی چیز کا کیا جائے گا، انکار اللہ کا کیا جائے گا، انکار اللہ کی کتاب کا کیا جائے گا، انکار اللہ کے فرشتے کا کیا جائے گا، انکار کسی نظریے کا، کسی عقیدے کا، کسی تصور کا کیا جائے گا۔ تو یہاں وہ چیز واضح نہیں ہے، تو اس لیے مفسر کو یہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ واضح کیا جائے کہ اس سیاق کے اندر،
اس سیاق و سباق کے اندر اس جگہ پر کون سا انکار مراد ہے؟ بحیثیت مجموعی ایک انکار مراد ہے، پیغمبر کا انکار مراد ہے، تو وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ایک جو اعلیٰ ترین کلام ہوتا ہے اور جس کی سب سے بڑی نظیر قرآن مجید ہے، اس کے اندر یہ جو چیز ہے وہ سیاق خود بتا دیتا ہے کہ اس سے کیا چیز مراد ہے۔ تو استاذ اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب استاذ کے جملے کو پڑھیے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مزید وضاحت ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے صرف وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اندھے بہرے ہو کر قرآن کا انکار کیا ہے۔ ان میں سے جو لوگ اسلام نہیں لائے مگر حق طلبی کے جذبے سے بات سنتے رہے ہیں وہ مراد نہیں ہیں۔ لفظ قرآن الذین کفروا کا مفعول ہے، یعنی کفروا کفر کرنے والے، الذین جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کا کفر کیا تو اس کا مفعول آنا چاہیے، تو جو لفظ قرآن ہے وہ اس کا مفعول ہے، یہ اصل میں حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ آگے کی آیت اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اس میں بھی آپ نے بار بار یہ قرآن مجید کے اندر خاص طور پر پرانی عربی میں یا اعلیٰ کلام کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ بربنائے کرینہ، یعنی کرینے کے لحاظ سے جو الفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو نہیں بیان کیا جاتا، وہ خود بخود اپنے مفہوم کو اس کے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ حذف کیا ہوتا ہے، اس کو مثال کے طور پر میں آپ اپنی زبان کے اندر، یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید ہی کے اندر حذف موجود ہوتے ہیں یا عربی زبان ہی کے اندر حذف کا ایک طریقہ ہے، ہر زبان کے اندر یہ موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میں سونے جا رہا ہوں، تو اب سونے جا رہا ہوں تو سونے کا عمل کس چیز پر ہونا ہے؟ تو اس کے اندر آپ سے آپ موجود ہے کہ میں بستر پر سونے جا رہا ہوں، یا جو بھی اس کے لیے آپ اس سیاق میں کوئی کرینہ استعمال ہو جائے گا اس سے واضح ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان کے اندر یہ انڈرسٹوڈ الفاظ، یہ محذوفات موجود ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دوسری زبان ہے اس لیے ہم کو ان کا فہم نہیں ہو پاتا، تو مفسر یہ خدمت کرتا ہے کہ اس سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے اس حذف کو، وہ جو اس کے اندر ایک طرح سے موجود ہوتی ہے بات، اس کو نمایاں کر دیتا ہے۔ لفظ قرآن الذین کفروا کا مفعول ہے، یہ اصل میں حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے آگے کی آیت اس پر دلالت، اس لیے کہ اب دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ ہے آگے کی آیت۔ آگے کی آیت میں کیا ہے؟ اچھوتے معذرت ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اوراق تلاوت کر رہا ہے، یعنی اچھوتے اوراق کا واضح مطلب قرآن مجید ہے۔ تو آگے کی آیت نے اصل میں اور پھر آگے کے پورے کلام نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کا انکار مراد ہے۔ یہاں تک کہ اب 8 نمبر دیکھیے، جن میں ان کے لیے صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں، یعنی ایمان لانے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر اور یہ قرآن نہیں بلکہ ان کی جگہ ایک فرستادہ آنا چاہیے جس کے پاس ایسے اوراق ہوں جنہیں اس سے پہلے کسی جن و بشر نے ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ انہیں تلاوت کرتا ہوا اترے، اس میں الواح تورات کی طرح چند متعین احکام لکھے ہوئے ہوں۔ قرآن میں جس طرح کی غیر متعلق باتیں سنائی جا رہی ہیں ان کے خیال میں وہ ہم نہیں سننا چاہتے۔ تو یہ ان کا ایک مطالبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو مخاطبین تھے قریش مکہ تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ اصل میں کوئی نشانی ہمارے سامنے پیش کیجیے، یعنی کوئی بات ایسی ہو جو غیر معمولی ہو، جو معجزے کی نوعیت کی ہو یا خرق عادت کی نوعیت کی ہو۔ خرق عادت اس کو کہتے ہیں کہ جو صورتحال کے اندر جو عام معمول کے واقعات ہوتے ہیں ان سے ہٹا ہوا واقعہ، ان کو توڑنے والا، جس کے لیے ہم اپنی زبان میں معجزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو عام صورتحال سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیز آنی چاہیے۔ اور اگر ٹھیک ہے آپ قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ کلام تو وہ اللہ کا ہے کہ لیکن وہ سنا تو آپ اپنی زبان سے رہے ہیں، ہمارے سامنے تو کوئی فرشتہ ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح اگر تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی فرستادہ، کوئی اللہ کا پیغمبر براہ راست آسمان سے اترتا ہوا ہمیں نظر آئے، اسی طرح یا کوئی جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آئے اور اسی طرح تختیاں لے کر آئے جس طرح تورات کی تختیاں اتری تھیں آسمان سے، یعنی جو تورات کی الواح ہیں وہ آسمان سے براہ راست اتری تھیں۔ الواح کہتے ہیں لوح کو، لوح کی جمع ہے، اور لوح کہتے ہیں تختی کو،
یعنی ایک تختی وہ پتھر کی تھی یا لکڑی کی تھی، جو بھی ہو، اس کے لیے لوح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پرانے قدیم زمانے میں ظاہر ہے کہ جب کاغذ اس طریقے سے موجود نہیں ہوتا تھا تو چمڑے کی چیزوں پر، پتھر کی چیزوں پر، لکڑی کی چیزوں کے اوپر یہ لکھا جاتا تھا اور اس کے لیے لفظ لوح استعمال ہوتا تھا۔ تو قرآن جو تورات ہیں اس کے جو بنی اسرائیل ہیں ان کے لیے حضرت موسیٰ کے زمانے میں الواح اتری تھی جن کے اندر تورات کے احکام لکھے ہوئے تھے، چند متعین احکام تھے، یعنی یہ قانون ہے، یہ شریعت ہے، یہ طریقے ہیں جن کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک پوری کتاب جس طرح قرآن مجید کے اندر ایک پوری بات کو سمجھانے کے لیے اس کا پورا سیاق و سباق اور اس کے اندر تذکیر بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ادب بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تورات کے ان احکام کو اس طریقے سے نہیں پیش کیا گیا تھا، بلکہ صرف قوانین جو ہیں ان کو بیان کر دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی ایسا لفظ فرستادہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا پیغمبر کو یا لانے والے کو یا ایلچی کو، وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اس پورے حصے کا کہ اصل میں یہ جو اہل کتاب ہیں اور یہ جو مشرکین ہیں یہ قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، یعنی پیغمبر کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اسی جگہ پر کھڑے ہونا ہے، اسی جگہ پر یہ کھڑے ہیں، اور کتنا اجنبی، کتنا فضول، کتنا پست نوعیت کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی اس پیغمبر کی موجودگی میں، اتنے اعلیٰ کلام کی موجودگی میں جو خود ایک معجزہ ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کے الفاظ نہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر اس نوعیت کی آیات، اس نوعیت کی تراکیب، اس نوعیت کا اسلوب اختیار کر سکتا ہے۔ تو جب یہ ان کو معلوم ہے تو یہ خود قرآن مجید، یہ آیات بذات خود انسانی تاریخ کا ایک عظیم معجزہ ہیں، اور ان کو تو اس معجزے کا سب سے بڑا ادراک ہے، سب سے بڑھ کر ادراک ہے۔ اس کے باوجود یہ نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت مانیں گے کہ جب یہ آسمان سے اترے گا، کوئی ورق اتریں گے اور اس طرح تختیوں کی صورت میں آسمان سے اترے گا، کوئی آسمان سے اترتا ہوا لے کر اسے دیکھے، نظر آئے ہمیں، ہم اس کو دیکھ سکیں۔ تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے اس پر قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ وہ بھی آ جائے گا تب بھی، یعنی اگر اس صورت ہم وہ معاملہ بھی کر دیں گے تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ اس سے پہلے کی جو قومیں ہیں انہوں نے بھی معجزات کے آنے کے بعد یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے، یعنی جب کہ واقعہ یہ ہوا ہے، صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ تو ان نشانیوں کے بعد ہی تفرقے میں پڑے تھے، اور اس پہ وہ بحث مباحثہ، اور انہوں نے ساری شریعت کو جس طریقے سے بگاڑا ہے اور اس میں طرح طرح کی مشکلاتیں نکالنے کی کوشش کی ہے، تو یہ اس کے بعد ہی ہوا ہے۔ ان کو حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ اب اس میں دونوں اطراف میں دیکھ لیجئے کہ وہ الفاظ جو آپ کے لیے مانوس ہیں وہ کتاب کا لفظ ہے، تفرق کا لفظ ہے جس کا معنی تفرقہ کیا گیا ہے، یعنی متفرق ہو جانا، الگ الگ ہو جانا۔ بینہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھ لیا۔ کتاب کا لفظ آپ جانتے ہیں، امرو، امر یعنی حکم دینے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یعبدو عبادت اسی سے ہے، مخلصین اخلاص اسی سے ہے، اسی طرح دین کا لفظ ہے، حنفاء یعنی حنیف جو لفظ بنا ہے وہ اسی سے ہے، یعنی سیدھے راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا سیدھی ایک طرح سے جو ملت ابراہیم کے لیے یہ لفظ
جو سیدھی ملت ہے اس کے لیے دین حنیف کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس دین کو جس پر قریش پہلے سے موجود تھے اس کے لیے دین حنیفی یا ملت ابراہیمی کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے۔ یقیم، قامہ یقیمو، یعنی وہ کھڑا ہونا، نماز قائم کرنا اسی سے ہے، یا قائم کرنے کا اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یوت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے لفظ سے آپ واقف ہیں، دین القیمہ۔ تو یہ مانوس الفاظ ہو گئے جو عربی زبان کے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اب اس طرف آ جائیے کہ کیا کوئی مشکل لفظ ہے؟ تفرقہ یعنی فرق ہو جانا، الگ الگ ہو جانا، حصوں میں تقسیم ہو جانا، یعنی یہ ہماری قوم تفرقے میں پڑی ہوئی ہے، یعنی ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، الگ الگ ہو گئی ہے، کسی نقطہ نظر پر کسی جگہ پر ایک جگہ ہو کر نہیں کھڑی ہوئی، اور پوری یکسوئی کے ساتھ، یعنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ تو ملت قوم کو کہتے ہیں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ یہ چیز آپ نے دیکھ لی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اسی طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے۔ ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ اب مفاہیم کو دیکھ لیجئے۔ اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد اس کو استاد گرامی نے واضح کیا ہے کہ اس سے مراد الواح تورات ہیں، جنہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جبل طور سے غیر معمولی معجزات کے جلوں میں لے کر اترے۔ یعنی جب جبل طور پر حضرت موسیٰ کو بلایا گیا اور وہاں پر وہ واقعہ ہوا جس میں آپ کے ساتھ لوگ بھی گئے، تو یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے الواح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ جب صدیوں پہلے اسی طریقے سے انہیں دی گئی تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ یعنی یہ دلیل دی ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت نشانی کا یا الواح کا یا آسمان سے اترنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا، ان کو الواح ہی دی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہ اس کے بعد وہ خود انتشار میں تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ وفاداری کا حق انہوں نے یوں ادا کیا، یعنی جب یہ نشانی اللہ کی ان کے سامنے آ گئی، یوں ادا کیا کہ سامری کی شرارت سے متاثر ہو کر بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ چلے گئے تو پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ سامری جادوگر نے ایک ایسا بچھڑا بنایا جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی، یہ یعنی ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی، دوسری طرف سے نکلتی، تو اس سے ایک خاص طرح کی آواز نکلتی تھی، تو وہ ان کے لیے ایک کرشماتی نوعیت کی چیز تھی۔ اس بنیاد پر انہوں نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یہ تمام انتشار و اختلاف جو ان کے اندر دیکھتے ہو اس واضح نشانی کے باوجود پیدا ہوا ہے جس کا یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ تو یہ استاد گرامی نے واضح کر دی اس کی تفسیر، جس میں بیان ہوا ہے کہ اصل میں جب جو لوگ یہ اس وقت نشانی کا یا معجزے کا مطالبہ آپ سے کر رہے ہیں تو اس مطالبے کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ان کو یہ مطالبہ ان کا پورا بھی کر دیا جائے۔ اول تو قرآن مجید کی صورت میں ایک عظیم الشان نشانی آ گئی ہے، لیکن وہ باقاعدہ ایک فرشتہ لے کر بھی اترتا ہوا ان کو نظر آ جائے تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ پہلے قوموں نے بھی یہی معاملہ اختیار کیا ہے۔ آگے دیکھیے 10 نمبر، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ اصل الفاظ ہیں ذالکا دین القیمہ، یہ اصل میں دین الملت القیمہ ہے۔ قیمہ کا موصوف اس جملے میں عربی قاعدے کے مطابق حذف ہو گیا ہے، یعنی یہی صحیح ملت کا دین ہے، یہ اصل میں یہاں پر مراد ہے۔ سیدھی ملت سے مراد ملت ابراہیم مراد ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو حنیف کے لفظ سے بھی بلایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کی نسبت دین حنیفی کی نسبت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہی صاف ہدایتیں ہیں، سیدھی سیدھی واضح ہدایتیں ہیں جو حضرت ابراہیم کے خاندان کی دونوں شاخوں کو ان کے جد امجد کی وراثت کے طور پر منتقل ہوئی تھیں۔ یعنی یہ آپ کو معلوم ہے
کہ حضرت ابراہیم جب نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غیر معمولی اقدام کے نتیجے میں اور ان کی غیر معمولی عظمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ان کے خاندان کے اندر خاص کر دیا، اور وہ دو حصوں میں ان کا خاندان تقسیم ہوا، ایک بنی اسرائیل اور دوسرے بنی اسماعیل۔ یہ دونوں خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک لمبے عرصے تک جاری رکھا سلسلہ انبیاء کا بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر ان کو معزول کر کے یہ سلسلہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے ان کی دوسری شاخ ہے بنی اسماعیل، اس میں 2 ہی پیغمبر ہوئے ہیں دوسری شاخ میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسرے حصے میں اس کو جاری کیا ہے، جو حضرت ابراہیم کے خاندان کی دونوں شاخوں کو ان کے جد امجد کی وراثت کے طور پر منتقل ہوئی تھی۔ جد امجد یعنی جد کہتے ہیں بزرگ کو جو اوپر والی شخصیت ہوتی ہے، دادا پر دادا، اس کے لیے جد کا لفظ استعمال کیا۔ جد امجد کی وراثت کے طور پر منتقل ہوئی تھی۔ تورات میں بھی انہی کی تعلیم دی گئی تھی، اب قرآن نازل ہوا ہے تو وہ بھی انہی کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ کس ہدایت کے منتظر ہیں اور کس طرح کے احکام چاہتے ہیں؟ خدا کا دین تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے، لیکن ان میں سے کون سی چیز ہے جس پر قائم رہے ہیں، جس پر یہ قائم رہے ہیں، جس تفرقے میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی بدولت ان میں سے ایک ایک چیز انہوں نے ضائع کر دی ہے۔ یعنی یہ اصل میں اس کو واضح کیا ہے جو ایک جملہ یہاں پر بیان ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے، ان کو یہی حکم ہوا تھا، تو اس پوری بات کو جو پس منظر کی بات ہے اس کو استاد گرامی نے اس طریقے سے واضح کیا ہے، اور اس میں مزید وضاحت کے لیے وہ استاد امام امین حسن اصلاحی کا نوٹ لے کر آئے ہیں تدبر قرآن سے، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا حکم دیا گیا تھا، ایک بات یہ بیان ہوئی ہے، ان کو بھی یعنی بنی اسرائیل کو بھی اللہ کی طرف سے توحید کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں، اس کے لیے اطاعت کو خالص کر کے، اس کے لیے اطاعت کو خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، لیکن انہوں نے دین کی یہ بنیادی تعلیم برباد کر دی۔ اپنے پیغمبر کی موجودگی میں انہوں نے ایک بچھڑے کی پرستش کی، عزیر کو ابن اللہ اور علماء و فقہاء کو اربابا من دون اللہ بنایا۔ عزیر یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر ان کا ذکر آیا ہے، تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کو کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا ان کو بنا لیا تھا۔ اس میں بھی بعض روایتیں ہیں، قرآن مجید میں تو اس کی وضاحت نہیں ہوئی، بعض روایتیں ہیں کہ یہ اصل میں وہ شخصیت ہیں یا ان لوگوں میں شامل ہیں جو 100 سال تک ایک طرح سے موت کی کیفیت میں موجود رہے، اور پھر ایک طرح سے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، تو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس میں یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت عزیر کو ابن اللہ بہرحال یعنی وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جس طرح مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اسی طرح یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مشرکانہ کام کیا، دوسرا کام کیا کہ انہوں نے علماء و فقہاء کو اربابا من دون اللہ کی جگہ دے دی، یعنی جو ان کے علماء تھے، جو ان کے فقہاء تھے، جو ان کے فریسی تھے، ان کو اصل میں اس فیصلے کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ یہ کام کریں کہ وہ اصل میں جو وہ حکم دیں گے، جو تعویل کریں گے، جو تفسیر کریں گے، جو بات کہیں گے، وہی اصل میں اللہ کی بات ہوگی۔ یعنی یہ بات یہاں نقطے کی سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی بات کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ علماء اور فقہاء اور باقی جو اہل علم ہیں وہ مدد کرتے ہیں ہمیں بات کو سمجھنے میں، لیکن ان کی مدد کی نوعیت یہی ہوتی ہے، ہمیں ان کی بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور تمام جو اس زمن میں کسی بھی علم کے حوالے سے اور خاص طور پر قرآن مجید کے حوالے سے جو اپنی تحقیقات پیش کریں، اپنا علم پیش کریں، اس کو ضرور سمجھنا اور سننا چاہیے، لیکن کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، وہ دین کے خادم ہیں، بس اس سے بڑھ کر آگے نہیں۔
اگر ہم ان کی بات کو اس جگہ پر تسلیم کرنا شروع کر دیں کہ ان صاحب نے جو تفسیر کی ہے، ان صاحب نے جو تعلیم دی ہے، ان صاحب نے جو تعویل کی ہے قرآن کی یا حدیث کی، وہی برحق ہے، وہی اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی ترمیم اضافہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان کو اربابم من دون اللہ کی جگہ دے دی ہے، یعنی اللہ کے سوا دوسرے رب بنانے والی پوزیشن دے دی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے ہاں بالخصوص پایا جاتا تھا کہ ایک پروہتوں کی، اسی طرح جو ان کے بڑے لیڈر مذہبی لیڈر ہیں، ان کی جماعت کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جو بھی کہیں گے، یعنی دین کے حوالے سے جو بھی فیصلہ سنا دیں گے، جو تعویل کر دیں گے، ان کی تعویل کو اسی طرح پورا کیا جائے گا۔ عیسائیت میں بھی چرچ کا پورا ادارہ اسی مقصد کے لیے بن گیا ہے۔ تو اصل میں اصل دین پیچھے رہ جاتا ہے، وہ جو عمائدین ہیں، وہ لیڈر ہیں یا وہ اس بات کو بیان کرنے والے ہیں، ان کو اصل مان لیا جاتا ہے اور وہی فیصلہ کن پوزیشن کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس کی سراسر نفی کرتا ہے کہ انسانوں کو جو سمجھنے والے ہیں ان کو اسی جگہ پر ان کو دیکھنا چاہیے جیسے وہ دوسرے علوم کے ماہرین کو دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم اگر کسی سائنسدان کو، کسی سائنس کے علم کے ماہر کو ہم اس کی بات پر یقین کرتے ہیں تو اس جگہ پر کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا آ کر اس کی بات کو رد کر دے گا کہ تو ہم دوسرے کی بات کو دیکھ کر اس کے دلائل کی بنیاد پر پچھلے کی بات کو قبول کر دیں گے۔ آئنسٹائن نے اگر نیوٹن کی بات کی تردید کی ہے تو دلائل کی بنیاد پر ہم نے آئنسٹائن کی بات کو قبول کر لیا ہے۔ یہی پوزیشن ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اب چونکہ پرانے نے یہ بات کہہ دی ہوئی ہے، اب اس کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو اربابم من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی جگہ پر ایک طریقے سے رب بنا لیا ہے، یا ان کی بات کو ماننے کی جگہ پر ہم نے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسری قوموں کو بتوں کی بھی پوجا کی جس پر ان کے نبیوں نے، یعنی انہوں نے جیسے بچھڑے کو معبود بنا دیا، اسی طرح اور مشرکانہ رسوم ان کے اندر آ گئیں جن پر ان کے نبیوں نے نہایت درد انگیز الفاظ میں نوحہ کیا یعنی غم کا اظہار کیا، مرثیہ پڑھا اور ایک ملامت کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا۔ اس طرح انہیں نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن نماز انہوں نے بالکل ہی ضائع کر دی، یہاں تک کہ تورات میں اس کا ذکر بھی باقی نہیں رہا۔ تورات میں قربانی کا ذکر آتا ہے لیکن نماز کا ذکر بمنزلہ صفر ہے، بمنزلہ صفر یعنی بالکل ہی نہیں ہے۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہوا، رسمی طور پر تو وہ باقی رہی لیکن اس کے اصلی حقدار فقراء و غرباء کی جگہ بنی لاوی کے علماء و فقہا بن گئے۔ یعنی معاملہ یہ کیا کہ انہوں نے بنی لاوی کے علماء و فقہا کو زکوٰۃ کا حقدار قرار دے دیا کہ یہی لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ملے گی۔ بنی لاوی وہ قبیلہ ہے، ظاہر ہے کہ ان کے 12 قبیلے تھے یہود کے، اور ان میں سے بنی لاوی وہ قبیلہ ہے جن کے ساتھ متعلق تھے یا جن کی اولاد تھے، اس قبیلے سے تعلق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، یعنی گویا کہ وہ انبیاء کی اولاد کا جو قبیلہ تھا، یا یہ کہیے کہ مختلف قبائل میں سے جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہوئے اور بعد میں ان کی جو اولاد ہوئی وہ اسی قبیلے سے متعلق ہو گئی۔ تو جب ان لوگوں کے حوالے سے یہ طے کر دیا گیا کہ بنی لاوی کے جو علماء و فقہا ہیں وہی اصل میں اس کے حقدار ہیں کہ ان تک یہ جو زکوٰۃ ہے وہ پہنچے، تو یہ یعنی ہونا تو وہ پہنچنی تو وہ غرباء کو چاہیے تھی۔ ہمارے ہاں بھی یہ کیا گیا ہے، یعنی یہ ہر قوم کے اندر یہ معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے ان کو ایک خاص تقدس حاصل ہو گیا، ان کو ایک خاص پوزیشن حاصل ہو گئی پوری دنیا کے اندر۔ مسلمان یعنی سادات کے حوالے سے یا اسی طرح قریشی کے حوالے سے یا اسی طرح ہاشمی کے حوالے سے یہ جو الفاظ ہم سنتے ہیں تو ایک خاص تقدس ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک نسبت کی بنیاد پر ایک احترام کا تعلق ہونا ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کو کوئی خاص مذہبی پوزیشن دینا اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسمی طور پر تو وہ باقی رہی لیکن اس کے اصلی حقدار فقراء و غرباء کی جگہ بنی لاوی کے علماء و فقہا بن گئے، اور ان کے علماء و فقہا کی خست و بخالت کا جو حال رہا۔ خست کہتے ہیں کنجوسی کو، بخالت کہتے ہیں کنجوسی کو۔ خست وہی لفظ ہے جس سے ہمارے ہاں خسیس آپ استعمال کرتے ہیں، بخالت وہی لفظ ہے جس سے آپ بخیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علماء و فقہا کی خست و بخالت کا جو حال رہا ہے
اس کا اندازہ کرنا ہو تو انجیلوں اور دوسرے نبیوں کے صحیفوں میں ان کی زرپرستی کی جو تصویر کھینچی گئی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ایک چیز اور دیکھ لیجئے پیچھے، جو جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ ہے کیا۔ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ان کو یہی حکم ہوا تھا، کن کو؟ اہل کتاب کو۔ کیا حکم ہوا تھا؟ اللہ کی عبادت کریں، ایک اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ۔ ایک بات یہ ہو گئی اللہ کی عبادت یعنی پوری توحید کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ تو واضح کیا ہوا کہ اللہ نے جو دین دیا ہے پوری انسانیت کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان سے پہلے انبیاء کو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایک ہی دین دیا ہے۔ یہ یہاں واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ان کو دین دیا تھا وہی سیدھی ملت کا دین ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے انبیاء، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے۔ اور قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم پر تھے، یعنی اسی ابراہیمی دین کے اوپر قائم تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ واضح کر لیجئے کہ یہ کوئی لمبی چوڑی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید ہے، اور اس کی بات کو ماننا ہے۔ چند متعین احکام ہیں، یعنی یہ وہ سارے کے سارے احکام اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائیں گے۔ جو بھی شریعت کے احکام ہیں وہ متعین چند احکام ہیں، ان کے لحاظ سے انسان کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کریں، وہ ساری چیزیں میں نے جیسا کہ عرض کیا جو احکام کی نوعیت کی ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے نماز قائم کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ پورے دین کی جو اساس ہے وہ انہی تین نقطوں پر قائم ہے۔ ان پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کے اوپر آپ عمل پیرا ہو گئے ہیں، اور اس پر عمل کا جو اگر آپ ان کا حق ادا کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین پر عمل کا حق ادا کر دیا ہے جتنا آپ کی استطاعت میں تھا۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں دین کا جب تصور آپ کے سامنے آئے تو تین ہی نقطوں پر آنا چاہیے۔ ایک، اللہ کی عبادت بمعنی توحید، اور باقی اطاعت کی جو بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی۔ تو ایک اللہ کی عبادت، دوسرے نماز جو اصل میں عبادت کا ایک عملی ظہور ہے، اور تیسرے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ اور نماز بھی، یہ بھی اصل میں عبادت ہی کا ایک طرح سے مظاہرہ ہے۔ ان الذین، اور یہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک مظاہرے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے، اور دوسرے مظاہرے کا تعلق اللہ تعالیٰ اور عملاً اس کے بندوں کے ساتھ ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے اس ہٹ دھرمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہی بدترین خلائق ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی بہترین خلائق ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ابد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ صلاح ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے۔
تو یہ متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا. اس میں مانوس الفاظ دیکھ لیجئے. متن کے اندر کفرو ہے، اہل کتاب ہے، مشرکین ہے، نار ہے آگ کے معنوں میں، جہنم ہے، خالدین ہے. خالد کے لفظ یعنی ہمیشگی کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح شر بدترین کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اور عمل صالح، عمل الصالحات میں یعنی نیک عمل اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. آمنو جو ہے ایمان سے ہے. خیر بہتری کے مفہوم میں اس سے ہم واقف ہیں. جزا کے لفظ جزاؤہم میں جو استعمال ہوا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں. اسی طرح رب، جنات اور تحت نیچے کے مفہوم میں اس سے آپ واقف ہیں. انہار نہر کی جمع ہے، نہر کی جمع ہے. خالدین فیہا ابدا، ابدا یعنی ابد کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور راضی ہونا، رضی اللہ عنہ، یہ بھی ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح خشیت کے لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں خوف کے معنوں میں، اللہ سے ڈر کے معنوں میں. دوسری طرف دیکھیے تو کیا کوئی ایسی چیز ہے بدترین خلائق. بدترین خلائق یعنی بدترین یعنی برا ترین. خلائق خلق کی جمع ہے یعنی مخلوقات میں سے جو برا ترین ہے، سب سے برا ہے. اسی طرح بہترین خلائق کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوقات میں سے جو بہترین ہے. اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی کہ جس سے آپ واقف نہ ہوں. مفہوم کی طرف چلتے ہیں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے اس ہٹ دھرمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے. یہی بدترین خلائق ہیں. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی بہترین خلائق ہیں. ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ابد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہ صلاح ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے. یہ بن دیکھے بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال یہ آپ دیکھیے کہ اس میں جو 11 نمبر ہے اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے. ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے اہل کتاب کا یہ زام بھی پیش نظر رہنا چاہیے. زام کہتے ہیں یعنی ایک دعویٰ یا ایک خیال، غلط خیال یا باطل خیال جس کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ زام بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ انہیں اگر دوزخ سے سابقہ پڑا، یہ زام ہی ہے. عام طور پر یہ میری یادداشت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں اور زوم کی بجائے زام پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ یہ زام ہی ہے. میں بھی بعض اوقات زوم پڑھ لیتا ہوں لیکن اس کو کنفرم کر لینا چاہیے. آپ لغت میں اس کو کنفرم کر لیجئے گا، میں بھی دیکھ لوں گا کہ یہ زوم ہے یا زام ہے. زام بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ انہیں اگر دوزخ سے سابقہ پڑا بھی تو چند دنوں سے زیادہ کے لیے نہیں ہوگا. وہ خدا کی چہیتی امت ہیں، ہمیشہ کی جہنم ان کے لیے نہیں ہے. یہ ان کا خیال تھا کہ جس میں وہ جائیں گے. کہ اول تو ان کو ویسے ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص امت بنایا ہے اور ان کے اندر نبیوں کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا ہے، اس کو بحیثیت قوم ایک طرح سے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیاری، اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا پیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ پیار کیا ہو، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی سزا دے دے. تو اگر کچھ ان کی غلطیوں کی وجہ سے کچھ سزا تھوڑی بہت دینی بھی ہوئی تو زیادہ سے زیادہ چند دن کے لیے ہوگی، پھر ان کو جنت ہی میں لے جایا جائے گا. تو یہ ان کا تصور ہے. یہی تصور کم و بیش دیکھیے گا کہ ان کا ہے یہ نصارہ کا، کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مصلوب ہو کر ان کی قربانی دے دی ہے اور اس قربانی کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہیں اور اب وہ بھی جنت میں جائیں گے. تو یہود کا بھی یہی رویہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی چہیتی قوم ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح نے اپنے آپ کو مصلوب کروا کے
اصل میں ایک طرح سے ان کا کفارہ ادا کر دیا ہے اور وہ بھی جنت میں جائیں گے سارے کے سارے۔ اور کم و بیش یہی موقف ہم مسلمانوں کا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، وہ ظاہر ہے کہ اپنی نظر کرم فرمائیں گے اس موقع پر، اور اس شفاعت کے ذریعے سے ہمیں بھی وہ جنت میں لے جائیں گے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ تینوں جو گروہ ہیں جن کو کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، وہ کس طرح کے بہانوں کی بنیاد پر اپنے اعمال سے اجتناب کی جگہ پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کے ایسے سہاروں کو تلاش کرتے ہیں جن کی اصل میں عند اللہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اب اگلا نوٹ دیکھیے گا 12 نمبر، یہ ان مغروروں کے 12 یہی بدترین خلائق ہیں، یہ ان مغروروں کے پندار کہتے ہیں غرور کو، انا کو ان مغروروں کے پندار پر ضرب لگائی ہے جو ایمان لانے کے لیے صحیفوں کے براہ راست اترنے کی شرط لگاتے، پیغمبر کا استخفاف کرتے یعنی معاذ اللہ توہین کا جرم کرتے، مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، ان پر پھپتیاں چست کرتے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے۔ پھپتی کہتے ہیں کہ یعنی ایک ایسا جملہ بولنا جو جملہ طنز کا ہو، تضحیک کا ہو، مذاق اڑانے کا جملہ ہو، یعنی کسی شخصیت کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ اس چیز کی بنیاد پر اس کے لیے ایسا جملہ بول دیا جائے کہ جس سے اس کی تضحیک ہو۔ یہ ہر زبان کے اندر عام استعمال ہوتا ہے۔ تو ان پر پھپتیاں چست کرتے اور آپ کو بڑی چیز اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعر کا لفظ استعمال کیا گیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ مجنون کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح کی پھپتیاں وہ مسلمانوں پر بھی اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کستے رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا کہاں سے ہے؟ یہ معاملہ اس پندار کی بنا پر ہوتا ہے، غرور کی بنیاد پر ہوتا ہے، تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ تکبر کے، غرور کے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر انسان کو اس کی عظمت سے بالکل ہی نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اگلا نمبر دیکھیے، وہی بہترین خلائق ہیں۔ یہ اللہ کے ان بندوں کی سرفرازی کا بیان ہے جو اس زمانے میں قریش کی ان پھپتیوں کا ہدف بنے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین کے مغروروں نے جو مطالبات کیے ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ایمان قبول کیا اور پورے شرع صدر کے ساتھ عمل صالح کی راہ اختیار کر لی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی جو آپ کے ماحول کے اندر، یعنی آپ کا پورا ماحول آپ کا مذاق اڑا رہا ہو، آپ کی تضحیک کر رہا ہو، آپ پر پھپتیاں کس رہا ہو، جملے چست کر رہا ہو، اس کے باوجود آپ ان کو سہ رہے ہوں، ان کو فیس کر رہے ہوں اور پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ آپ اپنے اس عمل کے اندر کھڑے ہوئے ہوں۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیے کہ مثال کے طور پر کسی مجلس کے اندر سے ایک شخص اٹھے گا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا کہ جی نماز میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور باقی لوگ بیٹھیں گے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ایک خاص زاویہ شکل کا بنائیں گے، کچھ خاص جملے بھی کس دیں گے۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں کہ جس میں بعض اوقات پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اٹھنا، یا نماز کی بات کرے گا یا دین کی بات کرے گا یا اپنی وضاقتہ میں لباس میں کوئی ایسی چیز اختیار کرے گا جو عام چلن سے یا عام جس کلاس میں وہ رہتا ہے اس چلن سے مختلف ہوگی، تو اس پر جملے کسے جائیں گے، پھپتیاں کسی جائیں گی۔ تو یہ رویہ ظاہر ہے کہ اس کو فیس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنا بدترین رویہ ہے، اسی طرح سے جو لوگ اس کو فیس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خاص اجر ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت ان کے لیے خاص ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ایمان قبول کیا اور پورے شرع صدر کے ساتھ عمل صالح کی راہ اختیار کی، چنانچہ وہ بہترین خلائق ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، یہ تدبر قرآن کا پیرا انہوں نے لیا ہے، کہ انسان کی قدر و قیمت مال و اسباب اور خاندان و نسب سے نہیں، بلکہ اس کے عقلی و اخلاقی اوصاف سے ہے۔ اوصاف یعنی صفتیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، اللہ کے نزدیک وہی اشراف و سعادات ہیں۔ یعنی جو سعادات
اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو اشراف یعنی بڑے شریف بڑے بزرگ، شریف اس معنی میں ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا عزت والا عظمت والا سمجھے، شریف کا اصل مفہوم اسی کے لیے ہے، اور جو ہمارے ہاں شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں اسی کی ایک ایکسٹینشن کہہ لیجئے کہ اصل میں جو صاحب عزت ہے اس کو اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، اس کو شریف الوضع ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے اس کو بھی شریف کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں جو شریف کا لفظ ہے وہ اشرف المخلوقات جس معنی میں سے ہم استعمال کرتے ہیں وہیں سے ہے۔ تو نزدیک وہی اشراف و سادات ہیں، یعنی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں، تو وہ سردار سادات وہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں انہی کے اندر، تو اصل میں اس کا تعلق کسی شرف کا، کسی عظمت کا، کسی بڑائی کا تعلق اللہ کے نزدیک نہ اس کا نسب ہے کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوا ہے، اس کے والدین کون ہیں، اس کے پاس کیا مال و اسباب ہیں، اس کے پاس کیا اقتدار اور جاہ و حشمت ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقلی طور پر کیسا ہے اور اخلاقی طور پر کیسا ہے، جو انسانی رویہ ہے وہ اس کے اندر کس سطح پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ روم یا حبش کے غلام ہوں اور جو ان اوصاف سے محروم ہیں وہ اللہ کے نزدیک ارذل خلائق ہیں، یعنی یہ جملہ یہ ہے، جملہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، اللہ کے نزدیک وہی اشراف و سادات ہیں اگرچہ وہ روم یا حبش کے غلام ہوں، اس زمانے کے اس تناظر کے لحاظ سے، یعنی جو عام طور پر انسانیت کے اندر یا انسانوں کی تاریخ میں جن کو اب ترین یعنی کم ترین سمجھا جاتا تھا وہ غلاموں کو سمجھا جاتا تھا، اور روم اور حبش کے غلاموں کو عام طور پر وہاں سے منسلک ہوتے تھے، ان کو ایک طرح سے جانوروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ یہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اصل میں جو سادات ہیں، اصل میں جو اشراف ہیں وہی ہیں جو اصل میں اس عقلی رویے پر، اس اخلاقی رویے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور چاہے وہ اصل میں حبشی غلام ہی کیوں نہ ہوں تب بھی وہ اس سطح پر کھڑے ہیں، اور جو ان اوصاف سے محروم ہیں یعنی جن کے اندر یہ صفتیں عقل کی اخلاق کی صفتیں نہیں پائی جاتی، وہ اللہ کے نزدیک ارذل خلائق ہیں۔ ارذل کہتے ہیں بدترین کو، جو کم ترین کو، اور جو گھٹیا ترین ہے اس کے لیے ارذل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ارذل خلائق ہیں اگرچہ وہ کرشی و ہاشمی سادات ہوں، یعنی چاہے وہ قریشی ہوں چاہے وہ ہاشمی ہوں، اور انہی سے آگے جیسے کہ سادات کا سلسلہ بیان کیا جاتا ہے، تو چاہے وہ سید ہوں چاہے قریشی ہوں چاہے ہاشمی ہوں، جو اپنے آپ کو بڑے برگزیدہ سمجھتے ہیں، تو اگر وہ ان اعلیٰ اخلاقی معیارات پر، ان عقلی معیارات پر پورے نہیں اترتے تو عند اللہ کے نزدیک وہ ارذل خلائق ہیں۔ آگے جو ہے اس نوٹ کو بھی دیکھ لیجئے، یہ صلاح ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے، یعنی حق کو ماننے کے لیے حقائق کو آنکھوں سے دیکھنے پر مصر نہیں ہوئے، یعنی جیسے کہ یہ بن دیکھے کا لفظ اس پورے سیاق و سباق میں لے کے آئے ہیں کہ جیسے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اترتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، الواح کو اترتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تب ہم ممکن ہے کہ قرآن پر ایمان لے آئیں۔ حقائق کو آنکھوں سے دیکھنے پر مصر نہیں ہوئے یعنی انہوں نے اصرار نہیں کیا، بلکہ علم و عقل سے بات کو سمجھا اور محض اس بنیاد پر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی کہ وہ علمی اور اخلاقی لحاظ سے یہی بات صحیح ہے۔ تو یہ ہماری سورہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز اسی آیت کے اندر دیکھ لیجئے، پھر اس کی میں وضاحت آگے بھی کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ جملہ ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور خالدین فیہا ابدا کے بعد پھر ان کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کوالٹی ہے، جو صفت ہے، اس کو بیان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو اصطلاح بن گئی صحابہ کرام کے لیے۔ اسی وجہ سے ہم صحابہ کرام، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس فرد واحد، یعنی واحد جب کرنا ہو تو ہم عنہ کہتے ہیں، اور جب جمع کرنا ہو تو عنہم کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت
عثمان، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہم. تو اگر مؤنث ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا، تو عنہا کہیں گے. تو یہ وہی ہے قرآن مجید میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی صفت بیان کی ہے وہ سب سے بڑھ کر صحابہ کے لیے خاص ہوتی ہے. تو اس لیے جنہوں نے یہ سارے اقدامات کیے، جنہوں نے پھپتیاں بھی سنی، جنہوں نے یہ سارے معاملات ہونے کے بعد اللہ کے رسول پر کے ساتھ اپنی وابستگی پر قائم رہے، جو آگے بڑھ کر قرآن مجید پر ایمان لے کے کرائے، ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کو برداشت کیا، تو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ ایک وضاحت تھی جو آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد ہمارے لیے کے حصے میں دیکھیے کہ میں نے 2 سوالوں کو منتخب کیا ہے. ایک سوال جو اسی سورہ کے تناظر میں، ایک سوال یہ ہے کہ کسی بات کے حق یا نا حق ہونے کا فیصلہ کس بنا پر کرنا چاہیے. یہ ایک چیز ہے جو ابتدا میں اس پوری آیت کے اندر موجود ہے یا اس پوری سورہ کے اندر موجود ہے کہ اصل میں وہ لوگ جس بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتے تھے یا چیلنج کر رہے تھے یا مطالبہ کر رہے تھے، وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے، ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، تب ہم اس بات کو مانیں گے. اس پر قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک برا رویہ سمجھا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل نے جب آسمان سے خوان اتارنے کا ایک طرح سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے جو کھانا ہے وہ نازل کیجئے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. اگرچہ من و سلوہ اتار دیا ان کے لیے، لیکن کہہ دیا کہ اب اگر تم نے معاملہ خراب کیا تو پھر میں تم کو بالکل نہیں چھوڑوں گا. تو یہ جو مطالبہ ہے یہ اصل میں ایک اس شخص کا اظہار ہوتا ہے کہ جو کسی صحیح بات پر اعتماد کرنے کے لیے اس طریقے سے نہیں کھڑا ہوتا، اس کو اس کے میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ دیگر عوامل کی بنیاد پر پرکھنے یا صحیح سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہر روز آتی ہے. یعنی ہم جب مختلف معاملات میں آگے بڑھتے ہیں، کسی کی بات کو سنتے ہیں، کسی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں یا رد کرنے کا موقع آتا ہے، تو اس وقت ہمارے سامنے یہ اختیار ہوتا ہے یا یہ موقع آتا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ فلاں بات کو قبول کریں، فلاں بات کو رد کریں. وہ کسی رویے کی بات ہو سکتی ہے، کسی عمل کی بات ہو سکتی ہے، کسی نظریے کی بات ہو سکتی ہے. مختلف تعویلات میں یا مختلف نظریات میں سے کسی ایک نظریے کو انتخاب کرنے کی بات ہو سکتی ہے. کوئی مذہبی بات ہو سکتی ہے، کوئی غیر مذہبی بات ہو سکتی ہے. تو یہ موقع ہمارے سامنے اکثر آتا رہتا ہے. تو اس طرح کے موقع پر ہمیں کس چیز کو بنیاد بنانا چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو پہلی ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے، کیا آپشن ہو سکتے ہیں ہمارے پاس؟ کیا جو کہنے والا ہے اس کی ہمیں شان و شوکت دیکھ کر، اس سے مرغوب ہو کر کہ وہ مثال کے طور پر کسی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کسی اقتدار کے منصب پر ہے، یا بے شمار لوگ اس کے آگے اقتداء میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کو اپنا امام کہتے ہیں، یا اسی طرح اس کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں اس پہلو سے کہ جو آپ نے بات کہی ہے، جیسے ہمارے ہاں علماء کے بارے میں، جیسے ہمارے ہاں اسی طرح مرشدوں پیروں کے بارے میں، اور اسی طرح مختلف اماموں کے حوالے سے، اسی طرح مختلف انسان کے جو مختلف مناصب ہوتے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، تو اس طرح کی جو پوزیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی، اسی طرح ہمارے دفتر کے اندر، دفتر سے باہر جہاں ہم کام کرتے ہیں، تو یہ ساری مختلف پوزیشنز ہیں. تو ان پوزیشنز کی بنیاد پر جو شان و شوکت ہے، کیا ہمیں اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے؟ پہلا موقع ہمارے پاس یہ آتا ہے. تو اس میں جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ شان و شوکت جو ہے وہ ایک اضافی امر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی عنایت کی بنیاد پر دیتا ہے، تو اس کا صحت یا غلطی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں یہ بات میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک روب، ایک مروبیت طاری ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے پیچھے 1,00,000 بندہ کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص کے پیچھے 2 بندے کھڑے ہوئے ہیں اس کی بات کو ماننے کے پہلو سے. تو عام طور پر جو کثرت ہے یا افراد کی کثرت ہے تو اس کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوگا. تو یہ شان و شوکت افراد کی، اس کے ساتھ وابستگی کی شان و شوکت ہمیں مرغوب کر دیتی ہے. تو ہمیں اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کے معاملات کو کھلا رکھنا چاہیے. دوسری بات کیا ہے
दूसरी बात यह है कि कहने वाला कोई करिश्मा दिखाए, कोई शोभदा दिखा दे, यानी कोई वो उसने ऐसी अजीब व गरीब बात आपके सामने पेश कर दी है जो आम तौर पर लोग उस तरह का मामला कर नहीं सकते। तो ये हमारे देहात में और बाज़ जगहों पर जो लोग जाते हैं और लोग उनको तस्लीम कर लेते हैं, उसके पीछे भी कुछ छोटे छोटे करिश्मे होते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ छोटे छोटे शोबदे होते हैं जिनको देखकर, यानी वो ना उसके अखलाक को देखेंगे, ना किरदार को देखेंगे, ना बात को देखेंगे, तो उन चीज़ों को देखकर वो उसकी बात को सही मानना शुरू कर देते हैं और ये फिर कहने लग जाते हैं कि जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो लिहाजा उसकी बात तो सही होगी। तो ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इसका भी ताल्लुक़ किसी करिश्मे का, किसी शोबदे का, किसी करतब का, असल में इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो जो बात कह रहा है वो सही है या गलत। लिहाजा हमें उसकी बुनियाद पर हम उसके करतब को, उसके शोबदे को तो कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा करतब दिखाया तुमने, लेकिन उसकी बुनियाद पर उसकी बात को तस्लीम करना, इसका हक़ से, अक़ल से, अखलाक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तीसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा जो सामने बात बयान करने वाला है तो वो उसने बात बड़े खुश उसलूबी के साथ बयान की है, बड़ी शीरी बयानी के साथ, बहुत अच्छे अंदाज में, तो वो उसका अंदाज़ दिल में घर करने वाला, असर करने वाला है। तो इस तरह की चीज़ जो है वो मशहूर कर देती है, मुतासर कर देती है, जिसमें शायरी भी है, जिसमें ऐसे अल्फाज हैं जैसे कि हमारे वाइज़ीन इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिसमें नात के गैर मामूली अल्फाज होंगे, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, या वाक़यात को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वाक़यात बना कर या उनको घड़ कर उनको फिर उसके अंदर बयान कर दिया जाएगा। उससे लोगों के अंदर एक ख़ास तरह का जज्बा और एक ख़ास तरह की चीज़ पैदा होगी और उसकी बुनियाद पर वो उनकी बात को मानने की जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो खुश्क बयानी, आला कलाम या इस नौइयत की चीज़ जो है, इसको भी बुनियाद असलन नहीं बनना चाहिए। यानी हमें अपने कानों को, हमारे जहन को, अपने दिलो दिमाग को खोल कर रखना चाहिए कि जब हम किसी की बात को सुन रहे हों और उसके बारे में सही या गलत का फ़ैसला कर रहे हों तो उसमें चरब ज़ुबानी का और इस तरह की बाकी चीज़ों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। आला खिताबत जो है वो काबिल तहसीन चीज़ है, लेकिन महज़ आला खिताबत की बुनियाद पर उसको मान लेना ये दुरुस्त नहीं होगा। चौथी चीज़ जो होती है, जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर करने वाली हो जाती है, और उन लोगों के यहाँ जो लोग एक तरह से मजहबी हैं, दीनदार हैं और आला अखलाक पर ख़ुद खड़े हुए होते हैं, तो अगर कोई शख्स आला अखलाक व किरदार का हामिल है, वो झूठ नहीं बोलता, वो ज़्यादती नहीं करता, वो बदतमीज़ी नहीं करता, वो इबादत गुजार है, ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर हमें नज़र आती हैं, वो वज़ा कता में बड़ा सादा है, तो ये सारी चीज़ें जब हमें नज़र आती हैं तो हम ये समझते हैं कि वो जिस आला अखलाकी रवैये पर खड़ा हुआ है, जिस बेहतरीन रवैये पर खड़ा हुआ है, तो उसकी बात तो लाजमन ठीक होगी। तो ये भी जो चीज़ है बाज़ औक़ात हक़ की कबूलियत में रुकावट बन जाती है। उसकी वजह ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस सतह का अच्छा जाहिद है, यानी जो अच्छा एक तरह से इबादत करने वाला इंसान है या अच्छे अखलाक पर खड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि इल्मी लिहाज से, अक़ली लिहाज से और इस तरह के फ़हम के लिहाज से भी वो उसी सतह पर खड़ा हुआ हो। लिहाजा उसकी बात को भी हमें सुनते हुए, समझते हुए, उसके अखलाक व किरदार का वज़न उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। और मिसाल के तौर पर ये ठीक है कि यानी मिसाल के तौर पर जब हम किसी की बात को, वो बातें और होती हैं कि जी हमने किसी की गवाही लेनी है कि फ़लाँ जगह पर ये वाक़या हुआ है या फ़लाँ जगह पर ये वाक़या नहीं हुआ, तो ये सदाकत की वो नौइयत है जहाँ एक वाक़े की ऐनी शहादत देनी है, वहाँ तो उसकी सकाहत को, उसके किरदार को, उसके रवैये को अहमियत दी जाएगी। लेकिन अगर उस चीज़ का ताल्लुक़ फ़हम से है, मिसाल के तौर पर एक बड़ा बरगुज़ीदा शख्स है, बड़ा इबादत गुजार है, वो अल्लाह की तौहीद को बयान कर रहा है और अल्लाह की तौहीद को बयान करते हुए उसके अंदर उसने शिर्क की आमेज़श कर दी है। हमारे यहाँ इस तरह की बेशुमार मिसालें आप देख सकते हैं कि जो जिनको औलिया अल्लाह भी कहा जाता है, बुज़ुर्ग कहा जाता है, वो आमतौर पर बड़े जाहिद होते हैं, बड़े उसके अंदर इबादत के अंदर और बाकी चीज़ों आला अखलाक के अंदर दुनिया से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें वो इख्तियार किए हुए होते हैं, लेकिन क्या उनकी बात भी बरहक होती है? ज़रूरी नहीं कि उनकी बात बरहक हो। तो किस चीज़ पर परखना चाहिए? एक ही चीज़ है, वो ये है
کہ اس کے قول کو دیکھنا چاہیے، اس کی بات کو دیکھنا چاہیے، اور بات کو ہمیں پرکھنا چاہیے اپنے عقل کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر جو عقل و فطرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کر رکھی ہے، وہی اصل میں چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جس پر اللہ کا سارا دین اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ اس عقل پر، اس فطرت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کر رکھی ہے۔ اس کے دروازے کو اچھی طرح کھول کر رکھیں گے تو یہ باقی چیزیں، خواہ و شان و شوکت ہو، خواہ و کرشمہ ہو، شوبدہ ہو، اعلیٰ بیانی ہو، خطابت ہو، یا اخلاق و کردار کی بڑی خوبصورت عکاسی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اثر نہیں کریں گی، پھر اصل میں بات اثر کرے گی۔ تو اس بات کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا جو نقطہ سوال کی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تو یہ منزل پالی کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا، تو کیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے کی منزل کو اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید کی روح سے، قرآن مجید نے تخصیص نہیں کی ہے کسی خاص گروہ کی، کسی خاص قوم کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس منزل کو پایا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا کی منزل، اور اس جگہ پر بھی کہ ہم بھی اس جگہ پر کھڑے ہوں، ہمیں تو اس پر کھڑے ہی ہونا چاہیے پوری دیانت داری کے ساتھ۔ لیکن وہ کیا مراحل ہیں، وہ کیا ترتیب ہے، یا وہ کیا سٹیپس ہیں جن کو لے کر ہم اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس ہدایت پر ایمان لے کر آئیں، قرآن پر ایمان لے کر آئیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یعنی سمجھنا اس سے آگے کی بات ہے، ایمان لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، یہی اللہ نے میرے لیے، مجھے ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ تو ایک یہ کہ اس پر کامل ایمان، پورے یکسوئی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ اس پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ وہ ہدایت نامہ ہے جو میرے لیے میرے پروردگار نے دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محض ایمان لانا اور ایمان لا کے اس کو ایک طرف رکھ دینا یہ کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہدایت نامہ ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ میرے لیے، وہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو اس کو سمجھنا یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، ایمان لائیں اور اس کے بعد اس کو سمجھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہدایات، جو باتیں ہمیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کریں۔ تو یہ 3 نکاتی فارمولہ ہے، اگر ان 3 نکات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ انشاءاللہ اس کی توفیق دے گا کہ ہم اس منزل کو حاصل کر لیں گے جس کے لیے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔